تو جب میں اور آپ جب اللہ کا نظام توڑیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کافر کا میں نے بتا دیا، دارہم چھوڑ دو، مزے کرنے دو. ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو قرآن کی ایک آیت دوسری لیو، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑے عذاب نہیں دوں گا، تاکہ یہ میری طرف لوٹ آئیں، تاکہ یہ میری طرف لوٹ آئیں. بڑا عذاب کیا ہے؟ جہنم کا وہ نہیں دوں گا، اس سے بچانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جہنم سے بچ جائیں. اور یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کی میں یہیں سزا دے دوں. تو تم حکومت کے خلاف سٹرائکیں نہ کرو، تم سارے مری والے مل کر توبہ کرو. جب کھوکھے والے نماز نہیں پڑھتے تھے تو تمہیں کیوں نہ خیال آیا کہ ان کو ہم سمجھائیں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے؟ جب وہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے تھے تو اس کو کیوں نہ خیال آیا کہ اللہ کا عذاب کسی وقت آ سکتا ہے؟ جب ہوٹلوں میں پیشہ ور عورتیں آ کر ٹھہرتی تھیں اور تم ہوٹل والوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پیشہ ور ٹھہری ہوئی ہیں، تم نے کیوں نہ ان کا سد باب کیا؟ تو تمہارے اسٹرائکوں سے کام نہیں بنے گا، تمہارے جلسے جلوسوں سے کام نہیں بنے گا. میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم تم کرو، اگلا دن اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. تم سارے مری والے اجتماعی توبہ کرو، اللہ کے آگے رو، حال تو اللہ بھیجتا ہے. ایک اللہ کے نیک بندے فرمایا کرتے تھے، میں جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں اور وہ کودنے لگے تو میں سواری سے اتر کے سوچنے لگتا ہوں آج میں نے کون سا گناہ کیا جو میرا گھوڑا بدک رہا ہے. جب مجھے خیال آتا ہے وہ فلاں گناہ تو نے کیا ہے، میں اس پر استغفار کرتا ہوں، پھر سوار ہوتا ہوں تو میرا گھوڑا وہ باد صبا بن جاتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پہ مشکل آ رہی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی سزا ہے. یہاں نون لیگ بٹھا دو، کاف لیگ بٹھا دو، پیپل پارٹی بٹھا دو، یہ تو سب ظالم ہیں، بدلے ہوئے چہرے ہیں، سب ظالموں کا ٹولے ہیں. اور یہ اس وقت تک ظلم کرتے رہیں گے جب تک میں اور آپ اللہ کے نافرمان رہیں گے. تم اللہ کو مناؤ، تم اللہ کے آگے رو. وہ بڑھیا نہیں روئی تھی اللہ کے سامنے، بنو اسرائیل کی بڑھیا تھی، گئی ہوئی تھی باہر، بادشاہ محل بنا رہا تھا، محل بنتے 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 مکمل ہوا تو اس کا ایک کونا بڑھیا کے جھونپڑے تک چلا گیا. تو ایک دن وہ جب اس کے معائنہ کے لیے نکلا تو دیکھا تو ساتھ ہی جھونپڑا. کہ یہ کس کا جھونپڑا ہے ہمارے محل کی شان و شوکت کو گھٹا رہا ہے؟ کہ یہ ایک بڑھیا کا، اسے بلڈوز کر دیا جائے، اسے گرا دیا جائے. اور تمہارے پہ تو کر رہے ہیں، اسے گرا دیا جائے. تو انہوں نے گرا دیا. جب بڑھیا تھی نہیں، جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا اس کا گھر ملبے کا ڈھیر. تو وہ کہنے لگی یہ میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ کہا بادشاہ نے حکم دیا، گرا دیا ہے. تو وہ ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ گئی اور یوں جھولی پھیلائی، کہنے کہ میرے آقا میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا. آئے عرش ہل کے رہ گیا، فرشتے تھرا اٹھے اور اللہ کی غیرت کو جوش ہے، میرے مولا میں تو نہیں تھی، تو تھا، تو کہاں چلا گیا؟ میرا تو تیرے سوا ہے کوئی نہیں. اتنے میں بادشاہ کی سواری نکلی تو وہ بڑھیا بیٹھی اللہ سے باتیں کر رہی تھی. تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی گھر والی ہے. انہوں نے کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ کہا اب تیرے گھر کے گرانے کا انتظام کر رہی ہوں. تو اس نے زور سے کہہ لگایا کہ میرے گھر کو کون گرائے گا؟ رات کو جب اپنے گھر میں سویا، سارے پہرے داروں سمیت اللہ نے سب کو زمین کے اندر دھنسا دیا. جلسے نہ کرو، جلوس نہ نکالو، یہ سیاسی لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنو. سارے مسئلوں کی دوڑ لگاؤ، سب اللہ کے سامنے معافیاں مانگو، سب اجتماعی توبہ کرو، کرنے والا تو اللہ ہے. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.